ناظرین، قرآن میں موجود اصحاب الفیل کا واقعہ آج کل کے ملحدین میں بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس پر چند اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جس کے بعد میں نے اس پر تحقیق کی تو یہی واقعہ جس سے ملحدین قرآن کو جھٹلانے چلے تھے، میرے لیے قرآن کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو اس قصے کی پوری تفصیل بھی بتاؤں گا، پھر اس پر جو اعتراضات ہیں ان پر بھی بات ہوگی، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح قرآن کا یہ واقعہ قرآن کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا، ایک ایسا ثبوت جو آج سے پہلے آپ سے کسی نے بیان نہ کیا ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہایت توجہ سے دیکھیں۔ پہلے ذرا اعتراضات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابرہہ کے پاس ہاتھیوں کا لشکر آیا کہاں سے، جبکہ یمن میں تو ہاتھی پائے ہی نہیں جاتے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر مکے تک لایا کیسے تھا، جبکہ یہ تقریباً 1300 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ سمجھیں کراچی سے لاہور، اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اتنی دور سفر کروانا، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، پھر صحرا کی مشکلات کہ ہاتھی تو صحرا میں چل ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کے اعتراضات ٹام ہالینڈ اور ڈین گبزن نے بھی کیے تھے۔ ٹام ہالینڈ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ان دی شیڈو آف سورڈز، اور ڈین گبزن نے اس موضوع پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا نام ہے دی سیکریٹ سٹی۔ اس کا جواب میں ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنے اسی چینل پر ویڈیو کی صورت میں دے چکا ہوں، جس کا لنک آپ کی اسکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پر اس وقت آ رہا ہوگا۔ ملحدین کا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ چونکہ ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر مکہ تک لایا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا ایسا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ پہلے تو تاریخی حقائق سمجھ لیں کہ ابرہہ کسی خود ساختہ کردار کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، جسے غیر اسلامی تاریخ بھی نہ صرف جانتی ہے بلکہ مانتی بھی ہے۔ یمن میں ابرہہ کی حکومت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب نجران میں یمن کے یہودی بادشاہ ذو النواس کا عیسائیوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رومی سلطنت اور حبشہ کی سلطنت نے ایک مشترکہ کارروائی کر کے یمن کے یہودی بادشاہ کی حکومت ختم کر دی، اور 525 عیسوی میں یمن پر عیسائی سلطنت قائم ہو گئی۔ حبشہ کی جو فوج یمن پر قابض ہوئی، اس کی عمارت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے مطابق 2 فوجی کمانڈر تھے، جن میں ایک کا نام اریات اور دوسرے کا نام ابرہہ تھا۔ کچھ کے مطابق امیر اریات تھا، جبکہ ابرہہ اس فوج کے ساتھ آیا تھا۔ بعد ازاں اریات اور ابرہہ آپس میں ہی لڑ پڑے، اریات قتل ہو گیا اور ابرہہ نے حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے یمن کی حکومت سنبھال لی۔ جن ہاتھیوں پر اعتراض ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے، وہ حبشہ سے آئے تھے، اور رومی سلطنت نے اس تمام لشکر کو یمن کے ساحل پر اتارنے کے لیے بحری بیڑا فراہم کیا تھا۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اتنی دور سفر پر لے کر جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا ایک نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم آج کے انسان کو تو انتہا سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، مگر گزرے ہوئے انسانوں کو بالکل ہی گیا گزرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ذہین ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد چنے بیچتے تھے۔ ان ملحدوں کو کوئی جا کر بتائے کہ اگر ارتقا کو حقیقت تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی انسان 2 لاکھ سال پہلے بندر ہوتا ہوگا، نہ کہ محض چند ہزار سال پہلے کے انسانوں کو ہی فارغ سمجھ لیا جائے۔ آج دنیا میں 8 عجائبات موجود ہیں جن کے بارے میں جدید انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قدیم انسانوں نے انہیں تخلیق کیسے کیا۔ اہرام مصر کے لیے جناتی سائز کے پتھر کہاں سے اٹھا کر لائے گئے، کیسے لائے گئے؟ اہرام مصر چونکہ موجود ہیں، لہٰذا ان کا انکار ممکن نہیں، سو انہیں عجوبہ قرار دے دیا گیا۔ سائنسی طور پر اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ارتقاء سے مدد لے کر ایک نئے ہاتھی کی نسل دریافت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر دور میں اتنا ہی ذہین رہا ہے جتنا کہ آج ہے۔ ہم نے صرف رفتہ رفتہ اپنے وسائل میں اضافہ کیا ہے، ذہانت میں اضافہ نہیں کیا۔ دنیا میں جب ہوائی جہاز، گاڑیاں اور بحری بیڑے نہیں بھی ہوتے تھے، تب بھی انسانوں کے عظیم لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے دوسرے ممالک پر حملہ کیا ہی کرتے تھے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا 1.5 لاکھ انسانوں کا لشکر صرف حساس علاقوں کی گشت پر مامور تھا۔ گشت سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ شہری علاقوں میں جا کر بیٹھ رہتے تھے، بلکہ ان کا پڑاؤ اکثر جنگل بیابانوں میں ہی ہوتا تھا۔ آج بھی پاکستان کے فوجی سیاچین گلیشیئرز میں کئی ماہ کی ڈیوٹی دے کر گھر لوٹتے ہیں، چند دن گھر میں گزار کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا اس دور میں بھی ہوتا تھا۔ ابرہہ یمن سے جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا تو راستے میں دریا بھی آئے ہوں گے اور پہاڑ بھی، جنگل بیاباں بھی آئے ہوں گے، اور صحرا تو بہرحال عرب میں ہے ہی۔ ملحدوں کا اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ 60,000 کا لشکر یہ تکلیفیں کیسے برداشت کرتا رہا، کیونکہ یہ تو تاریخی لحاظ سے عمومی بات ہے۔ ان کو اعتراض ہاتھیوں پر ہے کہ ہاتھی کیسے یہ صعوبتیں برداشت کر گئے۔ یعنی حال یہ ہے کہ اگر میں ملحدوں کو بتاؤں کہ میں نے پیدل 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، راستے میں دریا آئے تو میں پانی پر چلنے لگا، پہاڑ آئے تو میں نے اونچی چھلانگیں لگائیں، صحرا کی صعوبتیں برداشت کیں، تو ملحدوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس تمام سفر میں میرے ساتھ ایک ہاتھی بھی تھا تو فوراً اعتراض کر دیں گے۔ ہاتھی بھلا صحرا میں کیسے چل سکتا ہے؟ ہاتھی ہے کوئی اونٹ تھوڑی ہے۔ تو بھائی میں کون سا اونٹ ہوں؟
مجھ پر اعتراض نہیں، ہاتھی پر اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر اتنے لمبے راستے ہاتھیوں کو کیا کھلاتا رہا۔ یہاں میرے خیال سے پچھلے بادشاہوں کی عمارت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا 1.5 لاکھ کا لشکر ہمیشہ فیلڈ میں رہتا تھا۔ اس کے انتظامات کیسے ہوتے تھے؟ ان کا صبح دوپہر شام کا کھانے کا خرچہ، ان کے جانوروں کی خوراک، پانی کا انتظام، رفع حاجت کے مسائل، رہنے اور سونے کے مسائل۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ہمارے جنگی اخراجات ان اخراجات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ صرف ایک F-16 طیارہ 2 ارب پاکستانی روپے میں پڑتا ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دور کی حکومتیں غریب ہوا کرتی تھیں۔ میرا خیال ہے اس دور کے حکمران زیادہ امیر تھے بنسبت آج کے حکمرانوں کے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی تھے کتنے؟ میں نے سید امجد حسین کی پوسٹ میں بھی یہی پڑھا تھا کہ ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر۔ کچھ مسلمانوں کو بھی بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ابرہہ کے پاس ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تھا۔ ملحد بھی بہرحال معاشرے میں رائج معلومات سے ہی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ملحد یہ سمجھتے ہوں کہ ابرہہ کا لشکر چونکہ 60,000 کی فوج پر مبنی تھا تو ممکن ہے ہر فوجی ایک ایک ہاتھی پر بیٹھا ہو، اس لحاظ سے تو ہاتھیوں کی تعداد 60,000 بنتی ہے، مگر نہیں، یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر کتنے ہوں گے؟ 10,000؟ 5,000؟ جی نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ابرہہ کے 60,000 کے لشکر میں ہاتھیوں کی تعداد محض 13 تھی۔ جی، میں نے 13,000 نہیں کہا، 1300 بھی نہیں کہا، صرف اور صرف 13۔ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 قسم کی روایات مروجہ ہیں۔ ابن اسحاق کے مطابق ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق صرف 9 ہاتھی تھے۔ انہی 2 میں سے کوئی ایک تعداد صحیح ہو سکتی ہے۔ میں نے احتیاطاً زیادہ والی رکھی ہے تاکہ ہاتھیوں کی خوراک کا خرچہ بڑھایا جا سکے۔ آپ چاہیں تو احتیاطاً 20 کر لیں، لیکن یہ خرچہ تب بھی اتنا نہیں بڑھتا کہ یمن کی ایک بہت بڑی سلطنت کے ایک ایسے بادشاہ جس کو روم اور حبشہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی کی اوقات سے باہر ہو جائے۔ جو بادشاہ 60,000 کے لشکر کو مہینوں کی مسافت پر مارچ کروا کر لے جا سکتا ہے، وہ 13 ہاتھی کیوں نہیں لے کر جا سکتا؟ یعنی ابرہہ کا لشکر محض ہاتھیوں پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ہاتھی تو محض شاہی لوگوں کے پاس ہوں گے، باقی لشکر میں اونٹ بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے۔ صحرائی مشکلات ہاتھی کے لیے اس وقت اثر انداز ہو سکتی ہیں جب ہاتھی اکیلے ہوں۔ جو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر جا رہا ہے، اس کے پاس انہیں سنبھالنے کے لیے انتظامات نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں آخری اعتراض پر کہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہاتھیوں کا جانا ممکن نہ تھا تو کیا اس سے یہ واقعہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کی واحد سورس قرآن نہیں ہے۔ اس واقعے کو عرب کے ان مشہور شعراء نے بھی اپنی شاعری میں تواتر سے بیان کیا ہے جنہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ پھر اس واقعے کو سچ نہ ماننے سے کئی ناقابل حل مسئلے جنم لیتے ہیں۔ پہلے مکمل واقعہ سن لیں۔ 525 عیسوی میں یمن میں عیسائی سلطنت قائم ہوئی اور ابرہہ کو وہاں گورنر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں ابرہہ نے اپنے سیاسی فیصلوں سے یمن کی ریاستوں میں خاصا اثر و رسوخ بنا لیا اور تقریباً حبشہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے یمن کے معاشی معاملات کی فکر لاحق ہوئی۔ یمن میں کوئی ایسا مقام موجود نہ تھا کہ دنیا کے لیے اس میں کشش کا کوئی سامان ہو، لہٰذا اس نے یمن کے شہر صنعا میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت عبادت گاہ تعمیر کروائی، جسے کلیسا کا نام دیا گیا۔ اس کلیسا کی اشتہاری مہم کے لیے لوگ مامور کیے گئے جو مختلف ممالک میں جا کر کلیسا کی عظمت و حسن کے قصے بیان کرتے تھے۔ عرب میں بھی اس کلیسا کی شہرت پھیلنے لگی۔ جن لوگوں کا یمن آنا جانا تھا وہ کلیسا کو دیکھنے ضرور جاتے تھے، لیکن تقدیس کے معاملے میں جو اہمیت اینٹوں کی 4 دیواری سے بنے خانہ کعبہ کو حاصل تھی وہ کلیسا کو حاصل نہ ہو سکی۔ ابرہہ شاید اس بات کو سمجھ ہی نہ پایا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کئی انبیاء کا نام جڑا ہے اور اسے ہر دور میں زمین پر اللہ کے گھر کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے۔ جتنی مرضی عالیشان اور خوبصورت عمارت تعمیر کر لی جائے لیکن وہ کعبے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتی۔ ابرہہ کو جب محسوس ہوا کہ لوگ عبادت کے معاملات میں اس کے کلیسا میں دلچسپی نہیں لے رہے تو اسے یقین ہو گیا کہ کلیسا اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کعبہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جو پلان بنایا اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ اس نے تشہیر کرنے والے لوگوں کے ذریعے عرب میں یہ مشہور کروا دیا کہ وہ کعبہ کو ڈھانے والا ہے۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور رد عمل سامنے آنے لگا۔ روایات کے مطابق قریش کے ایک شخص نے اس تشہیر سے بپھر کر کلیسا میں داخل ہو کر وہاں نجاست پھیلا دی۔ کچھ اور روایات کے مطابق قریش کے کچھ لوگوں نے کلیسا کے کچھ حصے کو آگ لگا دی۔ ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات سچ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی سچ ہوں، لیکن اس میں ایک تیسرا امکان یہ بھی موجود ہے کہ ابرہہ نے خود ہی اپنے کچھ لوگوں کی مدد سے اپنے ہی کلیسا کے خلاف کوئی ایسی حرکت کروا لی ہو۔ کعبے پر حملے کا فیصلہ تو بہرحال وہ کر ہی چکا تھا، اب اسے اس حملے کے لیے ایک اخلاقی جواز کی ضرورت تھی۔ اگر قریش نے فراہم نہیں بھی کیا ہوگا تو اس نے خود ہی کوئی ڈرامہ رچا لیا ہوگا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھائی کہ کعبے کو گرا کر دم لے گا۔ اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس مہم میں اس نے 13 ہاتھی بھی ساتھ لے لیے۔
مکہ کے اطراف کے کئی قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اتنے بڑے لشکر کے سامنے کوئی نہ ٹک پایا۔ طائف کے امیر نے راستہ بتانے کی شرط پر اپنی جان بچائی، یہاں تک کہ ابرہہ کا یہ عظیم الشان لشکر مکہ کے پاس پہنچ گیا۔ روایات کے مطابق حضرت عبد المطلب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، وہ ابرہہ سے ملنے آئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت پوش سے اٹھ کر ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے آدمی میرے اونٹ چوری کر کے لے آئے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ بہت حیران ہوا اور بولا کہ میں تو آپ کو بہت معزز ہستی سمجھا تھا، میں یہاں آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، لہذا مجھے انہی کی فکر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ جانے اور تم جانو۔ یہ روایت صحیح ہے یا غلط، اس سے قطع نظر یہ بات طے شدہ تھی کہ اس وقت مکہ میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں تھی جو ابرہہ کو اس کام سے روکتی سوائے اللہ کے۔ اگلے دن ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے بالکل قریب مینا اور مزدلفہ کے درمیان پہنچ گیا۔ اہل مکہ متوقع تباہی سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے۔ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے کعبے کو روننے کے لیے پیش قدمی شروع کی تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ قرآن میں لفظ ابابیل استعمال ہوا ہے۔ ہم پاکستانی اس مناسبت سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی چھوٹا سا معصوم سا پرندہ ہے جسے ہم ابابیل کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ عربی میں ابابیل سے مراد گروہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کے ہوں، انسانوں کے ہوں یا پرندوں کے۔ بعض صحیح روایات کے مطابق وہ شکاری قسم کے بڑے سائز کے پرندے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایسے پرندے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے نہ اس کے بعد۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں، 2 پنجوں میں۔ پتھروں کے متعلق روایات ہیں کہ یہ بکری کی مینگنی کے سائز کے پتھر تھے اور جس پر گرتے تھے اس کے جسم کو پھاڑتے ہوئے پار نکل جاتے تھے۔ آن کی آن میں وہ لشکر ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بس۔ یہ تھا پورا واقعہ جس کا ذکر قرآن کی سورہ الفیل میں آیا ہے۔ یہ سال عربوں میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 50 روز بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو اس دنیا میں بھیجا، جو گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب بس کعبے کو ایک طویل ترین مدت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس بیچ بیت المقدس پر کیا کیا نہ قیامتیں ٹوٹیں، لیکن اسلام سے شدید ترین دشمنی رکھنے کے باوجود کسی یہودی کی جرت نہ ہوئی کہ کعبے کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اب چلتے ہیں ان دلائل کی طرف کہ یہ واقعہ جھوٹا کیوں نہیں ہو سکتا۔ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر کافر بھی اس واقعے پر اعتراض نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے اگر ہم تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو ابرہہ کا ذکر ہمیں تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ابرہہ کا حبشہ سے آنا، روم کی بحری بیڑے کے ذریعے مدد، حبشہ کی ہاتھیوں کے ذریعے مدد، یہودیوں کی شکست، ابرہہ کا گورنر بنایا جانا، ابرہہ کی تمام مہمات، غرض اس کے یمن آنے سے لے کر 552 عیسوی تک کے تمام حالات، تمام تر جزیات سمیت تاریخ میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ جو ہمیں نہیں ملتا وہ ہے اس کی موت کا احوال۔ آپ کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن 552 عیسوی کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ابرہہ کے بیٹے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ کیوں؟ بادشاہ کہاں گیا؟ مر گیا تو موت کب اور کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہاں واضح رہے کہ ایک تو یہاں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ہو رہا جو یمن میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کو قسمت کا حال بتاتا تھا، لہٰذا مر گیا تو کوئی بات نہیں، مٹی پاؤ، بلکہ ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے جس کے پاس ایک عظیم الشان سلطنت موجود تھی۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ ابرہہ کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے کوئی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اخذ نہیں کر لی جو یہ کہا جا سکے کہ موت کا احوال معلوم کرنا ممکن نہ تھا، بلکہ یہ اسی دور کے بتائے مورخین کے حقائق ہیں جو آج ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مورخین نے ابرہہ کی موت پر خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ کچھ بھی نہ لکھا کہ وہ کیسے مرا، کب مرا، کہاں گیا تھا، کیوں واپس نہ آیا۔ آج ہمارے پاس ابرہہ کی موت کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اسلامی تاریخ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دور کے یمن کے لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ ان کا بادشاہ کیسے مرا، انہوں نے بیان کیوں نہ کیا؟ پھر اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے کہ جب قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا تو اس پر متعلقہ یعنی یمن کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج اگر آپ کو کوئی بھارتی کہے کہ جنرل ضیاء الحق کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا تھا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یا امریکہ کہے کہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے کالا پانی کی سزا دی تھی جہاں وہ انتقال کر گئیں تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھی بات ہے کہ ہم کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں تباہ ہو گیا تھا اور بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں گولیاں مار دی گئی تھیں۔ ان حقائق کو جاننے کے لیے نہ تو ہمیں تاریخ دانوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے بچوں کو۔ اسلامی نظریے کے مطابق ابرہہ کا معاملہ 571 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر 40 سال کے بعد قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا۔ سورہ الفیل ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے۔ آپ 10 سال اور آگے کھینچ لیں تب بھی ابرہہ کے مرنے کے 50 سال بعد قرآن بتا رہا ہے کہ ابرہہ ایسے مرا تھا۔ یہ کوئی صدیوں پہلے کی بات نہیں تھی۔
محض دہائیوں کا قصہ ہے۔ ابرہہ کے گھر کے لوگ اگر ساتھ نہیں آئے تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیوں نہ کیا؟ مگر نہیں، یہاں معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے۔ اعتراض نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے انہیں علم نہ ہو کہ قرآن نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ خاموشی اختیار کر لی، تب بھی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے سوچا ہو کہ ہمارا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر ایک ایسا کام کیا جو اس واقعے کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً 40 سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی 611 عیسوی سے۔ 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ 632 عیسوی میں تمام کی تمام یمن کی ریاستوں نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ یکے بعد دیگرے مدینے سے اپنے الحاق کا اعلان بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا۔ یمن کے لوگوں نے ایسے اسلام قبول کیا جیسے قبول کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے 50 سالوں سے منتظر تھے کہ اس مکہ سے کوئی آئے، ہمیں دعوت دے اور ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دین میں داخل ہو جائیں۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو اسلام ساری دنیا میں پھیل سکتا تھا، ماں سوائے یمن کے۔ وہاں کے لوگ اعتراض کر دیتے کہ ہمارے تو بادشاہ کا انجام ہی غلط لکھا ہے، مگر یمن کے لوگ بحیثیت مجموعی اسلام قبول کرنے والی پہلی قوم بن گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔